ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ارے وہ چوک گیا، کہنے لگا صاحب حدیث تو جب ہوگی جب مصطفیٰ بیان کریں گے نا، اس کو تو حدیث کہتے ہیں نا۔ اس نے سوچا کہ ان کو پھنسائے گی، لیکن سنی جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں مسلک اعلی حضرت کا دامن ہے، اور مسلک مینس راستہ ہے، راستہ یعنی مسلک اعلی حضرت کا راستہ، تو اعلی حضرت کا وہی راستہ ہے جو علامہ نبی علی خان کا راستہ تھا۔ علامہ نبی علی خان کا وہی راستہ ہے جو غوث اعظم کا راستہ تھا، غوث اعظم کا وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا وہی راستہ ہے جو میرے آقا کا راستہ ہے۔ وہاں تک پہنچ گئے، ان کو پھنسائیں گے۔ ہم نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، حدیث کا لفظ تو ہم نے استعمال کر ہی لیا ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن حدیث تو اسی وقت سے شروع ہوئی جب مصطفیٰ نے لبھائے ناز سے اعلان فرمایا، اور جب مصطفیٰ پیدا ہوئے اس وقت کوئی حدیث تھی نہیں۔ پھنسایا اس نے دھیرے سے، تو میں نے اٹھایا صرف اور نحو کی کتاب، گرداننا شروع کیا، حادثہ یحادث محادثہ۔ حدیث آئی کہاں سے؟ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حادثہ یحادث محادثہ، کلام کرنا، تو یہ لفظ حدیث یہ مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ قاعدہ ہے۔ میں نے کہا بات چیت کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور لفظ حدیث کا جملہ مصطفیٰ کے لیے خاص، لیکن عرف عام میں بات چیت کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت مصطفیٰ کی حدیث نہیں تھی، لیکن بات چیت کو اگر حدیث کہتے ہیں، حدثہ یحدث کلام کرنے کو کہتے ہیں، تو مجھے بتاؤ رسول پیدا ہوئے تو آمنہ خاتون نے کلام کیا یا نہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب وہ تھوڑا سے ڈھیلا ہوا، چہرہ اترا۔ میں نے کہا آؤ سنو حدیث۔ کہا پھر آپ نے حدیث کا، ہم نے حضرت آمنہ خاتون کا بیان سنو، اور بیان کو، گفتگو کو ہی عرف عام میں بولتے ہیں محادثۃ الکلام، وَيُكَلِّمُ الْحَدِيث وَيُكَلِّمُ الْحَدِيث۔ غور کریں آپ ذرا۔ میں نے کہا سنو، بولو ذو سبحان اللہ۔ میں نے کہا سنو، جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں، قالت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأيت الجماعة قد نزلوا من السماء ومعهم 3 أعلام بيض وعلما على زهر الكعبة فركزوا وعلما على ستر داري وعلما بيت المقدس۔ حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہے، قالت آمنہ رضی اللہ تعالی رأیت الجماعت، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو میں نے ایک مقدس نورانی جماعت کو دیکھا، وَمَعَهُمْ لفظی ترجمہ، وَمَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ 3 أعلام بيض، ان کے ساتھ 3 بڑے بڑے سفید جھنڈے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے لمبے قد کے تھے، کالے کالے بال تھے، کالی کالی بھویں تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک جھنڈا بیت المقدس میں نصب کیا، ایک جھنڈا کعبہ پر نصب کیا، اور ایک جھنڈا میری آنگن میں نصب کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ بیان کرتے، لیکن وہ چھٹکا، تھوڑا سے چھٹکا، تو ہم نے کہا شاید جھٹکے کی بیماری۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے آپ جانتے نہیں اعلام بيض آیا ہے، بيض سفید جھنڈا، تم نے ہرا کب سے کر دیا؟ ہرا کب سے ہو گیا؟ آیا تو سفید لگاؤ نا، ہرا کیوں آپ لوگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ تاریخ کا مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ کرو، ہرا اور سفید کا استعمال کیوں؟ کیا کبھی ٹرین میں سفر نہیں کیا ہے؟
بوخلے ہو کا ارے بدھو بھی جانتے ہیں کہ جب ٹرین کو روکنا ہوتا تو ہرا اور چالو کرنا ہوتا تو لال. اتنا بھی نہیں. ہرا نہیں بھائی, جب روکنا ہوگا تب ہرا, روکنا ہوگا تو لال. اصلاح بھی ہو رہی ہے, جان بوجھ کے بول رہے ہیں تاکہ آپ جاگ جاؤ. اب کچھ آپ لوگ ساتھ دو گے تو اور اچھا رہے گا. تو ہرا لال کب استعمال ہوتا, اب اس کے لیے تاریخ اٹھاؤ یہ کب سے شروع ہوا. ہرا لال کب سے شروع ہوا تو تاریخ گواہ ہے. چاہے وہ پولیس محکمے کی بات ہو یا رات میں جو لوگ گاڑیاں لے کر پولیس والے گھومتے ان کی بات ہو یا جھنڈے کی بات ہو یا سرکاری چھٹیوں کی بات ہو, یہ جب سے شروع ہوا ہے اٹھاؤ تاریخ اسلام اس وقت سے شروع ہوا ہے جس وقت سے حضرت عمر فاروق اعظم خلافت پر تشریف لے ہوئے. دور عمر فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوا ہے. تو اب یہ میرا مقدمہ بریلی میں طے نہیں ہوگا, اب چل حضرت عمر بریلی میں چلو بارگاہ فاروق اعظم. تو وہاں جانا آسان تھوڑی نہ ہے, للو پنجو کی بس کی بات تھوڑی نہ ہے. منیمم لگتا 63,000 پورے میں. اب تو ہو گیا ہے, کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. وہ یہ سمجھ رہا تھا نہ یہ جائیں گے نہ یہ مسئلہ حل ہوگا. اور بریلی جائیں گے نہیں کچوچا جائیں گے. بریلی میں جائیں گے تو ڈنڈے کا, کچوچے میں جائیں گے تو باندھی. بڑے بڑے شیطان درست ہو جاتے ہیں. اور جس علاقے میں کچوچی بھی ہوتے ہیں وہاں کے شیطان بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. اب بات سچ مثال نہیں دے. اب وہ غور و فکر کرنے لگا کہاں جائے وہاں. ہم نے کہا توجہ کریے گا, ہم نے کہا بے وقوف وہاں جانے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی میرے مصطفیٰ ہیں ایسے عمر فاروق اعظم بھی ہیں. جیسے مصطفیٰ زندہ ویسے فاروق اعظم زندہ, عثمان غنی زندہ, صدیق اکبر زندہ. اور جب وہ زندہ ہے تو عالم روحانیت میں, عالم وجد و کیف میں, عالم مستی میں عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں رجوع کر جواب تجھے مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگا ابھی آپ یہی پڑھ رہے تھے محمد اللہ کے رسول ہیں, وہ زندہ زندگی پر بات کر رہے تھے, فاروق اعظم تک پہنچا. میں نے کہا ہاں, بخاری کی حدیث مسلم میں لکھا ہے, ترمذی میں لکھا ہے, قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے. حضور سید عالم کا جب وصال ہوا حضرت عائشہ صدیقہ برابر قبر انور پر آتی رہی جاتی رہی, کوئی خاص پردے کا اہتمام نہیں کرتی. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا گنبد خضرا میں آرام فرمانے لگے. حضرت عائشہ کوئی پردہ نہیں کرتی تھی, بلا جھجک مزار مصطفیٰ پر, مزار صدیق اکبر پر حاضر ہو جایا کرتی تھی. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم وہاں آرام کرنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ جب جاتی تھی تو اس قدر پردہ کر کے جاتی تھی کہ انگلیوں کو بھی چھپا لیا کرتی تھی. کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا, اے عائشہ جب اللہ کے رسول اللہ کے رسول جب اس قبر میں آرام فرما ہوئے تو آپ بغیر پردہ کیے جاتی تھی, صدیق اکبر جب آرام فرما ہوئے آپ اتنا پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی, لیکن فاروق اعظم کے وصال کے بعد آپ اتنا پردہ کیوں کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ کا جواب سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا اور زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں, اے لوگوں سن لو, پہلے جب میں جاتی تھی تو وہ کون تھے؟ میرے آقا و مولا میرے شوہر نامدار جناب محمد رسول اللہ ہی دو تھے اور دوسرے میرے والد گرامی تھے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم غیر محرم ہے. یعنی حضرت عائشہ یہ سبق دینا چاہتی ہے, اے لوگوں حضرت عمر قبر میں جانے کے بعد ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے قبر سے باہر دیکھتے تھے. ویسے ہی دیکھا. چلو فاروق اعظم کی بارگاہ میں سفید اور ہرا اور لال اور نیلا کا فیصلہ کر لیں. اتنا ٹائم نہیں, بہت ہم بزی آدمی ہیں. اب وہ تھوڑا سے سر پٹایا,
اچھا بتائیے، ہم نے کہا اٹھاؤ تواریخ اسلام، توجہ ہے نا، بہت ٹھنڈا مجمع ہے، ٹھنڈا نہ رہو، ٹھنڈک ہے، ہم سمجھتے ہیں بات کو، ہم سمجھتے ہیں، لیکن سنی کو ٹھنڈک انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ جو عشق مصطفیٰ ہے ہمیں اس کی گرمی سے تو جہنم پر آمانا ہے۔ حدیث گواہ، قرآن کی تفسیر گواہ، اعلیٰ حضرت کے اشعار گواہ۔ جلدی سے میں عرض کر دوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کو رب نے اتنا زیادہ اس کی آگ کو جلایا، شدت اختیار کر گئی آگ کی، وہ سرخ ہو گئی، پھر رب نے اس کو جلایا، اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آگ سفید ہو گئی، پھر رب نے اسے جلایا، اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آگ وہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی۔ اور اگر جہنم کے اندر ایک سوئی کے نوکے سے بھی کم سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ تو جو ہے نا، لیکن عاشق کو دیکھو، ٹھنڈک کی بات آئی تو میں نے عرض کری، عاشق کو دیکھو، دیوانے کو دیکھو، پروانے کو دیکھو، میلاد النبی منانے والے غلاموں کو دیکھو۔ حدیث گواہ ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کے راستے سے یعنی پلسرات سے جب وہ گزریں گے، اہل بیت مصطفیٰ کے ماننے والے، میلاد النبی منانے والے جانثار مصطفیٰ گزریں گے تو جہنم کی آگ پکار پکار کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے رب ذوالجلال، تیری نعمت لازوال، تیرا کرم انتہائی کمال، تو نے اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم فرمایا، نہ مرادوں کو گوہر مراد سے مالا مال فرمایا۔ اے رب ذوالجلال، اس عاشق مصطفیٰ کو جلدی گزر جانے دیا جائے، اس لیے اس کے عشق نے میری آگ کو ٹھنڈی کر دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پر پڑی تو ارشاد فرمایا، اے اس طرح سکتے چلنے سے چھلے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا سے۔ نعرہ تکبیر، صحیح ٹھنڈی کا حیثیت رکھتی ہے۔ اتارو ٹوپی بنے ہو بوکا، اتارو ٹوپی، دیکھو کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، سنی کے دل میں اگر عشق مصطفیٰ ہے نا تو یہ ٹھنڈک نہیں، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑے۔ اب آؤ، میں نے کہا اب اس کی تحقیق کرو، کالا اور سفید اور لال کرو اس کی تحقیق۔ 3 سفید جھنڈے تھے، یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے، مگر جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے دوران سفید جھنڈوں کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جو جنگ فتح ہو جاتی یا جنگ کو بند کرنے کا جب اعلان ہوتا تو ہرا جھنڈا اٹھا دیا جاتا، سب اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاتے۔ اب سنو، رب نے سفید جھنڈا بھیجا کہ جنگ شروع تھی، لیکن جب مصطفیٰ آ گئے سنیوں نے ہرا جھنڈا کیا، صحابہ نے اس پر کوئی تنقید نہ کیا۔ آپ ذرا غور کریں، صحابہ کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہرا جھنڈا جنگ کو ختم کرنے کے لیے، ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے اور اس کو بند کرنے کے لیے ہے، فتح و کامرانی کی نشانی ہے۔ اور جب مصطفیٰ آئے دنیا میں فتح یابی ہو گئی، اسلام بلند ہو گیا، شریعت بلند ہو گئی، اس لیے ہم نے ہرا جھنڈا دکھا کر کے ہم نے شانتی کا اعلان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب ظلم نہیں ہوگا، لیکن جلدی جلدی ایک بات اور کہہ دے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ۔ چونکہ میں سب سے آخر میں آیا ہوں اور جب میں نے گھڑی دیکھا تو میں یہ کہنے والا تھا، مجھے کہنے کا حق تھا کہ 4 ربیع الاول کی میری تاریخ تھی، 5 میں مجھے بلوایا جائے۔ 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، تو مجھے پوچھنے کا حق تھا کمیٹی والی، لیکن یہ کمیٹی کے نوجوان اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاں اعلیٰ ہوتا ہے اس کے پاس جانے سے پہلے آدمی ایک بار سوچتا ہے اعلیٰ اعلیٰ، اور غیرو نتھو ہوتے نا لائن میں کھڑے کھڑکی کے پہ آئے، لیکن چلو اس میں گڑبڑی ہے، فارم پھر سے بات کرو، جاؤ صحیح ہونے کے بعد
ہے نا؟ تو اگر مسلک اعلی حضرت کا دامن پکڑ لیا کہیں دھتکارے لے جاؤ، کہیں نہیں، ہر جگہ مقبول. اور میں کہتا رہتا ہوں جس جماعت میں بریلی کا آلہ نہیں، محشر میں ان کے گلے میں مالا نہیں. واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء جس اللہ. جماعت میں بریلی کا مزہ نہیں، ان کے عقیدے میں کوئی مزہ نہیں. مجمع سے نعرہ لگاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لیکن میرے جانے کے بعد ابھی ان کو کوئی کنفیوز کرے اور پوچھے کہ اتنے پیسے آپ نے خرچہ کر دیے، اتنی لائٹیں آپ نے جلا دیا، اتنا سب کچھ کر دیا، آپ کو کیا ملا؟ اس سے پہلے آپ سمجھیں، لیکن میں سند دینا چاہتا ہوں. ایک بات بتاؤ، جسے ہم مانیں گے اس کی بات بھی تو مانیں گے. اسے مانے اس کی بات نہ مانے، اسے ماننا کہیں گے؟ بولو نا. نہیں کہیں گے نا. اب آؤ، ابھی میلاد النبی کے مقابلے میں مدح صحابہ کا بھی جلوس نکلے گا، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ بھی ضروری ہے. ٹھیک موقع کے لحاظ سے اگر کوئی طنز کرتا ہے اس کے جواب میں آپ کرتے ہیں تو وہ آپ جانیں، لیکن لفظ صحابہ اور مدح صحابہ کا ہم استقبال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قرآن کا 11واں پارہ دوسرا صفحہ، اس میں صحابہ کی کوالٹی کو بیان کیا. صحابہ کی کیا کوالٹی ہے یہ قرآن میں بیان. ہم اس بات پر متفق ہیں، لیکن ایمانداری سے بتاؤ اس میں صحابہ کرام کے نام ہوتے ہیں اور میلاد النبی کے بینر میں بھی صحابہ کا نام ہو سکتے ہیں. کوئی اختلافی بات نہیں کریں تاکہ یہ ہو کوئی سن رہا ہو کہ مولانا صاحب الجھا نہیں رہے. اب مجھے بتاؤ کہ جس بینر میں صدیق اکبر کا نام ہو، فاروق اعظم کا نام ہو، عثمان غنی کا نام ہو، مولائے کائنات کا نام ہو، یہ 4 بڑے صحاباؤں کے نام ہو، تو جب یہ بینر ہم دیکھتے ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے اطمینان ملتا ہے کہ شاید یہ 4 بڑے صحاباؤں کو باندھنے والے ہیں. اطمینان. لیکن اب آؤ ایمانداری کی روشنی میں اس کے دائرے میں پوچھو میلاد النبی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. لیکن اگر اتنی لائٹ نہ لگاؤ، اتنا پیسہ نہ خرچہ کرو، نوشاد بھائی کو نہ بلاؤ، سب کو نہ بلاؤ، اسے علاقے کے لوگوں کو بلا کر کے ایسے کر لو، چھوٹا موٹا گھر میں کر لو، کیا ضرورت ہے اتنا لمبا پیسہ خرچ کرنا؟ کیوں؟ قرآن نے نہیں پڑھا آپ نے؟ کیا قرآن میں لکھا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں، لہذا یہ فضول خرچی ہے جو کام مختصر میں ہو جائے اس کو لمبا اور طویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں صاحب توجہ ہے؟ جی آپ کہیں گے سگی جگل پوری ہو گئے، توجہ کا لفظ استعمال کرنا نہیں. آپ سے کوئی سوال کر لے، آپ سے کوئی پوچھے، ثواب ملتا ہے. نماز کی عظمتیں، برکتیں، رفعتیں، بلندیاں سر آنکھوں پر ہے. اللہ تعالیٰ سب کی نمازوں کو قبول فرمائے. روزے کی عظمتیں، میرے سر کا تاج، میرے آنکھوں کا نور. تمام عبادتوں کے اجر و ثواب پر میرا ایمان، میرے ماں باپ کا ایمان، میرے علماء کا ایمان، میرے اکابرین کا ایمان، میرے بچوں کا ایمان، اور قیامت تک ہم اسی پر رہیں گے. اللہ اگر موت نصیب فرمائے گا تو اسی پر میرا خاتمہ بالخیر ہوگا. سبحان اللہ. لیکن اتنا لمبا خرچہ کرنا میلاد النبی کے موقع پر، کیا اس کا رزلٹ ہوتا ہے؟ چھوٹے سے میں جلدی سے اس کو ٹھیک سمجھ گئے کیا؟ مطلب یہ بھی محاورہ جانتے ہیں.
یا کوئی حقلہ استاد ہے کیا؟ حقلاؤں کا مدرسہ ہے کیا؟ حقلوں کی کتاب ہے کیا؟ پھر کیسے آپ نے کہا سمجھا؟ سمجھو اس بات کو. میں نے کہا شارٹ کٹ میں نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا. توجہ کریے گا اور جس جذبے سے ہم دے رہے ہیں اس کو قبول کریے گا اسناد کے ساتھ. نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا. روزہ رکھیں گے مقبول ہوگا تو ثواب ملے گا. حج کریں گے ریا سے بچیں گے تو ثواب ملے گا. زکات دیں گے ثواب ملے گا. 1 کا 70 1 کا 10 جیسا دیں گے ویسا پائیں گے. اس پر میرا ایمان ہے. لیکن میلاد النبی کے خرچ کی بات کرنے والے اگر میلاد النبی پر پیسہ خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے جنت بھی ملے گی. جنت ملے گی. کھڑبڑا گئے پریشان ہو گئے کہنے لگے میں نے کبھی نہیں سنا. میں نے کہا چل سن انہی سے سن جس کا نام بینر میں اول نمبر پر صدیق اکبر خلیفہ رسول اللہ کے نام سے لکھا جائے. پوچھ صدیق اکبر سے یہ درہم خرچ کرنا پیسے خرچ کرنا میلاد النبی پر کیا ملتا ہے. توجہ کریے گا زور سے بولو. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ. حضرت صدیق اکبر بیان کرتے ہیں جس نے میلاد النبی پر 1 درہم خرچہ کیا 1 درہم خرچہ کیا اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جب کل ہم مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائیں گے کان رفیق فی الجنہ وہ شخص میرے ساتھ ساتھ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کانا رفیقی میرا ساتھی ہوگا جنت میں. اچھا ایک بار بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ساتھی بنائے؟ صدیق اکبر کو حدیث مبین. اور اگر میلاد النبی کے صدقے میں صدیق اکبر نے ہمیں ساتھی بنائی تو جنت بھی ملے گی اور دیدار رسول بھی ہوتا رہے گا. اور یہ صرف اور صرف کسی عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی بات ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ 4 نام ہیں ان کو جلدی سے میں بیان کر دوں لیکن بول دو زور سے سبحان اللہ. یہ تو حضرت صدیق اکبر کا کہنا ہے. اب فاروق اعظم کی بارگاہ میں آؤ. فاروق اعظم دنیا مجھے طنز کر رہی ہے لوگ تانے دے رہے ہیں کہہ رہے فضول خرچی کر رہے. فاروق اعظم میلاد النبی کے تعلق سے جو ہم خرچ کرتے ہیں ہم خرچ کرتے ہیں اس پر آپ کا کیا فرمان ہے؟ فاروق اعظم کی تربت سے ہی آواز آئے گی. وہ آواز کیا ہے؟ قال فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احیا الاسلام. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے میلاد مصطفیٰ منایا اس نے اتنا بڑا کام کیا فقط احیا الاسلام. اس نے اسلام کو زندگی عطا کیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسلام کو زندگی عطا کیا. سبحان اللہ. فقط احیا الاسلام. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اعلی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما یشہد غزوۃ بدر و حنین. حضرت عثمان جن کا لقب غنی ہے ذوالنورین ہے ان کا اعلان ہے جس نے 1 درہم خرچہ کر دیا میلاد نبی پر فکأنما یشہد میں گواہی دیتا ہوں غزوۃ بدر و حنین گویا وہ بدر اور حنین کے جنگ میں شریک ہونے کا ثواب حاصل کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی مولا کائنات شیر خدا باب العلم کی بارگاہ میں 4 نام ہوتے ہیں ہم انہی 4 ناموں سے ہم انہی کی ذات سے پوچھ رہے ہیں انہی کی بارگاہ میں التماس کر رہے ہیں. مولا کائنات باب العلم
جن کے علم کا کوئی جواب نہیں، تقوی کا کوئی جواب نہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، اور علم کا تو یہ عالم تھا نا، توجہ جلدی سے کہ جب انہوں نے چیلنج کیا کہ میں باب العلم ہوں، تو کچھ لوگ تھے علی کے غدار، اور جو علی کا غدار وہ نبی کا غدار، نبی اسے قبول نہیں کریں گے چونکہ جنت میں سرداری علی کی ہوگی، آل علی کی ہوگی، اولاد علی کی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دیکھا حسد بغض کینہ، امامت کے لیے جا رہے ہیں، ٹائم کم تھا، دشمن کھڑے ہو گئے، علی علی ہاں بتاؤ ایک مسئلہ بتا دو، کہا نماز پڑھا کے آتا ہوں، جماعت کا ٹائم، ابھی بتاؤ، کہا جماعت کا ٹائم، کیونکہ مقتدی لوگ امام کو گھڑی میں تھے، گھر میں چاہے جب تک بیٹھے پورا بڑھاپا گھر میں گزر گیا، برآمدے میں بیٹھے، وہ بھی اندر اتنا نہیں برآمدے، لیکن مسجد میں پہنچے تو امام صاحب، حالانکہ ہمارے ایسا نہیں لیکن ہے کچھ نہ کچھ، گھڑی میں دیکھ رہے امام صاحب، ارے صاحب امام صاحب ادھر آ رہے ہیں، کیا مطلب؟ امام صاحب لوگ تو خوش ہو رہے ہوں گے، خزانچی سیکریٹری لوگ تو وہ بنا رہے ہیں، تب امام ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا، آنے کے بعد بتاؤں گا۔ جب اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ نے باب العلم قرار دیا اور آپ ایک مسئلہ نہیں بتا پا رہے، علی کو جلال آ گیا چونکہ نبی کی اس نے گستاخی کیا، اور جو نبی کی گستاخی پر خاموش رہے اس نے اپنے ایمان کی توہین کیا، اور جو اس کو جواب دے دے وہی پکا سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوتا ہے۔ علی کو جلال آ گیا، شیر خدا سے فرمایا کون؟ کیا کہا؟ نبی نے فرمایا کون؟ نبی کا فرمان، وہ یہ الہی ہوتا ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ نبی تو اپنی طرف سے کوئی بولتے ہی نہیں، جو بولتے رب کا فرمان، رب کا اعلان، رب کا امر بولتے۔ تو نے میرے آقا کی گستاخی، بتا کون سا سوال ہے؟ اگر آج سے لے کر قیامت تک، دنیا سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، جنت سے لے کر دوزخ تک، میزان سے لے کر صراط تک، سارے سوالوں کا جواب علی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج اولاد علی کے اندر بھی وہی شاعر پائے جاتے ہیں، وہی شوقت پائی جاتی ہے، وہی پاس و لحاظ، وہی ادب پایا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس نے اتنا ٹیڑھا سوال کیا، اتنا ٹیڑھا سوال آپ نے کبھی سنے نہیں، اتنا ٹیڑھا کہ جلیبی نہیں ہوتا، اتنا ٹیڑھا۔ آپ کہیں گے جب جلیبی کو آپ نے پیچھے کر دیا تو اس سے بھی ٹیڑھا کوئی چیز ہے؟ اب ٹائم نہیں ہونا، دکھاتے ہو مولانا صاحب کیا جی ٹیڑھا دکھائیں؟ آپ کہہ رہے ہیں غور کریں آپ۔ مولا کائنات نے کہا بول بول بول، کون سا سوال ہے؟ بول۔ عرض کیا یا مولا علی شیر خدا، جب جلال دیکھا تو القاب استعمال کیا، یا شیر خدا، چھوٹا سے سوال ہے، چھوٹا سے سوال ہے۔ وہ جو سوال یہ ہے، دنیا میں کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈا دیتے ہیں، کتنے جانور ایسے ہیں جو بچہ دیتے ہیں؟ اللہ، کتنا ٹیڑھا سوال، بولو بہت ٹیڑھا سوال۔ اب پہلے اس کو جواب دینے کے لیے جانوروں کی کوالٹی شمار کی جائے، ان کا مادہ دیکھا جائے، ان کا سسٹم دیکھا جائے، آؤٹ آف سسٹم نہ ہو، تحقیق کرنے کے بعد ارے سائنس نہیں بتا، یہ آپ جان لیجیے، یعنی سائنس وبھاگ کو بھی مولا علی کی ضرورت ہے، ہر وبھاگ کے لوگوں کو مولا علی کی ضرورت ہے، اور جہاں مولا علی نہیں وہاں حق اور انصاف نہیں۔ مولا علی نے فرمایا کیا کہا؟ کتنے جانور ایسے ہیں جو بچہ دیتے، کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈا دیتے؟ مولا علی نے فرمایا صرف 2 جملوں میں جواب سن لو۔
آج کے اگر مفتی لکھنے والے لوگ ہوتے کتابیں لکھ دیتے، کئی جلدیں ہو جاتی، جلدوں کے بعد بھی لکھتے واللہ عالم ورسول، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ چھوٹے سے سوال کا جواب جب ہم لکھتے ہیں تو بڑا لمبا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ جانتا ہے، لیکن دو جملوں میں یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ بے شک مصطفیٰ کی عطا بھی ہے، علی کی فضیلت بھی ہے، شیر خدا کی نعمت بھی ہے، ان کی فقاہت بھی ہے۔ مولا علی نے فرمایا دو جملوں میں، توجہ کریں کمیٹی والوں، مولا علی نے فرمایا سن، تو نے سمجھا تھا کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا، لیکن سن لے، جو جانور انڈا دیتے ہیں، جو جانور بچے دیتے ہیں، دو جملوں میں بے شک آپ کہیں گے چڑھا کے پھر اتر آئے، ایسے ٹک ٹکی لگائے نہیں ابھی گرے گا، اور جیسے ہاتھ ہٹایا گر گیا۔ بولو 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 غور کرو پھر سے، بولو سبحان اللہ، علی کی بات چل رہی سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ فرمایا سن، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، اور جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا منظور احمد صاحب قبلہ۔ ایک جملہ آگیا میں عرض کر دوں، اے علی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے علی عظمتوں کے آپ مالک، رفتوں کے مالک، بلندیوں کے مالک، شیر خدا، حسنین کریمین کوکبین قمرین نجرین جمیلین جلیلین عظیمین شہیدین سیدنا حسنین کے والد محترم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ توجہ عقیدے کی بات ہے۔ اے علی، توجہ کریے گا، اے علی جب آپ کی نگاہوں سے جانور پوشیدہ نہیں ہے تو مصطفیٰ کی نگاہوں سے امت کہاں پوشیدہ ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین۔ اب مولا کائنات بیان کرتے کیا؟ جس نے میلاد النبی پر پیسہ 1 درہم خرچہ کیا، مولا علی فرماتے قال علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءته مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان السعی لا يخرج الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب۔ مولا علی نے جنت کی بات کی، صدیق اکبر نے ساتھی کی بات کی، فاروق اعظم نے فقط احیاء اسلام کی بات کیا، بغیر حساب وکان السعی لا يخرج الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب۔ مولا علی فرماتے جس نے میلاد النبی پر 1 درہم خرچہ کیا، قیامت کے دن کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرا ایمان اس بات پر ہے کہ جنت کے سردار مولا علی کی اولاد حسنین کریمین ہے، اور ان کے والد نے اعلان کر دیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اعلان کیا کہ جسے جنت سے کیا مطلب، وہ عابد اللہ اور رسول اللہ کے جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فرمان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ جیسے ہم اور آپ اپنے آقا کی محبت میں میلاد مناتے ہیں، ایسے مناتے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت کیا ہے؟ ہم جنت کے پیچھے نہیں پڑتے، جنت والے کے پیچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت تو ماں کے قدم ہے، لیکن جاؤ گے کیسے؟ جنت کا دروازہ ابا ہے، برآمدے میں نہ بیٹھاؤ، ان کو اندر بیٹھاؤ، ٹھنڈی بہت ہو رہی ہے۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش کریں، معاشرے کی طرف آئیں گے تو آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس لیے معاشرے کی طرف نہیں آ رہے، پیغام دینا چاہتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں،
پیر میں زنجیر سے یہ صاحب نے ڈال دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی 4 انگل باہر چلے گئے، معذرت چاہیں گے، اور نہ ہوتے تب کیا حال ہوتا ہے. صحیح بات. 2.5 گھنٹہ کا حساب. تو میلاد النبی پرفیکٹ ہے، رائٹ ہے، اسے ہمیں منانا ہے. اور 2 دسمبر کو مکمل تیاریوں کے ساتھ، پاکیزیوں کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ سرکار مخدوم شامینہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی انشاءاللہ والمولا. آپ کی شرکت ہوگی. آپ کے جیب میں کچھ بھید ہے، لاؤ دیکھو، جلدی سے لاؤ، نہیں رہ جائے گا. پڑھو، آپ پڑھو جلدی جلدی. چلیے جلدی سے پڑھیے. آپ سوال و جواب کے لیے 5 منٹ 7 منٹ آپ کو ملاحظہ فرمائیں. اس میں لکھا ہے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عورت 3 مہینہ 13 دن کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں، اور اگر عورت حاملہ ہے تو نکاح کی کیا صورت ہے؟ تو یہ دارالفتہ ہے کہ جلسہ ہے؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عورت 3 مہینہ 13 دن بعد نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ جلسے کے کیا تعلق ہے؟ لیکن سنو، جو اس میں لفظ 3 مہینہ 13 دن ہے یہ جاہلانہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہو تو توبہ کرے. قرآن عظیم میں ہے، قرآن سے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عورت 4 مہینہ 10 دن عدت میں رہے. کیا بات؟ 4 مہینہ 10 دن. اس سے پہلے نکاح تو نکاح، پیغام نکاح بھی حرام ہے. جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینہ 10 دن. یہ بیکار کی باتیں ہیں. 3 مہینہ 13 دن یہ بڑھوں کے حساب سے یہ ہے، لیکن بڑھوں کی نہیں چلتی ہے نا، چونکہ بات ان کی بوڑھی ہوتی ہے. اور اس میں اگر عورت حاملہ ہے تو نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ قرآن میں 28واں پارہ سورہ طلاق. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اب وہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل، بچہ پیدا ہو گیا اب وہ نکاح کر سکتی ہے. دوسرا پرچہ یہ آیا ہے کہ ایک مخنث مسلمان ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ امام کو پڑھانا ہے، تو امام مرد کی نیت کرے یا عورت کی نیت کرے؟ اس کی نماز میں مرد کی دعا پڑھے یا عورت کی دعا پڑھے؟ جبکہ جنازہ میں مرد و عورت کی دعا الگ الگ ہے. جواب دیں. ابھی پڑھنا ہے کیا نماز جنازہ؟ ایک ہجرہ مسلمان اس کا انتقال ہو، اس کی نماز جنازہ امام کو پڑھانا. امام تو پڑھاتا ہے، مقتدی کہاں ہے؟ تو امام مرد کی نیت کرے یا عورت کی کرے، اس کی نماز میں مرد کی دعا پڑھے یا عورت کی. دیکھیے یہ سوال نہیں، یہ صحیح ہے، صحیح ہے. نہیں، مرد کی عورت کے دونوں کے جنازے کی نیت دعا ایک ہی ہوتی ہے. ہاں، دو مطلب ان کے کہنے کا ہے کہ اگر وہ ہجرہ ہے اور مرد عورت کا کوئی پتہ ہی نہیں تو اب کون سی دعا پڑھی جائے، مرد والی یا عورت والی دعا پڑھی جائے؟ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا. الحال آگے جو نابالغ اور بالغ میں، لیکن ہاں اس میں جو دیا ہے کہ مرد یا عورت ہے نا، مرد یا عورت. نیت کس کی کرے؟ مرد کی یا عورت کی؟ سنو ایسا ہے، شارٹ کٹ میں بتا دیں کہ تھوڑا پھیلا دیں. کہاں تھا؟ جب جانتے ہی نہیں تھے کیا کہہ رہا ہوں. سنیے آپ، حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا کیا جنت میں آپ کا قیام ہوا، اور جب جنت میں آپ کا دل گھبرانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. آپ کی بائیں پسلی سے فرشتے نے اللہ کی طرف سے نیند طاری کر دی. حضرت آدم سو گئے، ایک پسلی نکال لی گئی، اسی سے حوا. اور حوا اسی لیے حضرت حوا کو کہتے ہیں کہ حضرت آدم زندہ زندہ چیز سے آپ کو بنایا، مردگی نہیں. حوا
उस पसली से, बाई पसली से हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। अब इस पे दो बातें हैं। यहूद और नसारा कहते हैं कि औरत, उनमें से एक ग्रुप कहता है कि औरत सर का ताज है, एक ग्रुप कहता है कि उस पैर की जूती है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से कहा पैदा किया, दाहिने से पैदा किया, क्योंकि दाहिने हिस्से में ज्यादा ताकत होती है। वहां साहब आपको है इसका है ना, तो आप हंस कह रहे हो, तजर्बा है तो ठीक है। दाहिने ज्यादा ताकत होती है, इसीलिए हम मिसाल देते हैं मोहब्बत में कि आप मेरे दाहिने बाजू, आप मेरे दिल हैं, बोलते ना मेरे दाहिने बाजू। ये तो नहीं कहते कि हम इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं कि आप हमारे उजड़ी पचड़ी हो। कभी कोई बोलता ही नहीं, दिल के टुकड़ा और क्या क्या बोलते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाहिनी पसली से क्यों नहीं पैदा किया, उसका जवाब अल्लाह ने पहले दिया। औरत को जो लोग सर का ताज मानते हैं उनका भी इसमें जवाब, उनके लिए भी जवाब, और जो पैर की जूती कहते हैं उनके लिए भी जवाब है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से औरत को इसलिए पैदा किया कि सुनो, ना औरत सर का ताज है, ना पैर की जूती है, बल्कि बाएं दिल होता है, और वहीं की पसली से औरत बनाई गई है। लिहाजा औरत दिल का अरमा है, दिल की ख्वाहिश है, ना सर का ताज है ना पैर की जूती। बस वहीं से ये मसला हल हो गया कि अगर किसी हिजड़े की नमाज जनाजा पढ़ानी है और नियत करनी है, या कोई ऐसा शख्स है जो जल गया, इस कदर जल गया कि मुअन्नस मुज़क्कर का पता नहीं, अब उसकी नमाज अगर जनाजा पढ़नी है तो मर्द और औरत की नियत में जो फर्क करेंगे वो आप क्या करेंगे, पसली गिनेंगे। अगर पसली बराबर है तो नियत औरत की होगी, और अगर पसली कम है तो नियत मर्द की होगी। एक पर्चा और आया है कि बैंक में जो रुपया जमा करने पर सूद मिलता है उसका लेना देना कैसा है, और उसको मस्जिद या किसी दीनी काम में लगाना कैसा है। ठीक है। फतावा फैजुर रसूल, फतावा रसूलिया, आलमगीरी वगैरह तमाम किताबों में ये मसला मौजूद है कि बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं, जो आपको सूद मिलता है, बढ़कर मिलता है, उस पैसे का क्या इस्तेमाल कहाँ करेंगे, है ना, यही तो है ना सवाल, यही तो है। तो उसको आप क्या करेंगे, तो जो बैंक मुस्लिम का या मुश्तरिका मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, तो ऐसे बैंक में जो पैसा जमा होगा उसका नफा लेना हराम है उसमें। लेकिन अगर वो बैंक काफिरों का है, SBI, स्टेट, बहुत सारे बैंक हैं, क्या नाम है, जो काफिरों का बैंक है, उसमें जो आप पैसा जमा करेंगे और जो आपको बढ़कर मिलेगा वो सूद नहीं है, उसका लेना जायज है। तो जब लेना जायज है तो हर जायज काम में लगाना भी जायज है। अच्छा, देख लो आओ, किसी को कोई सवाल, कोई मसला, शरई मसला पूछना हो, खड़े हो, फौरन खड़े हो, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। लड़का ला रहा है, कुछ ला रहा है, बच्चा आया सच्चा, कुछ नहीं लाया, बैठने आया, बैठने के लिए है स्टेज। आप गौर करें जरा कि अहले सुन्नत वल जमात हक है, परफेक्ट है। और छोटी सी बात जान लीजिए कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हम उसे दोस्त बनाते हैं जो मेरा महबूब है, जो मेरा महबूब है वही मेरा दोस्त है। अल्लाह ताला किसी गुनेगार, मुजरिम, जालिम, बदअकीदा, बददीन को दोस्त नहीं बना सकता ना, ये तो परफेक्ट है ना। तो जितने औलियाए कामिलीन हैं ये सब अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के पसंदीदा।
अल्लाह ने इन्हें दोस्त बनाया है। तो जो इनके रास्ते पर है वो औलिया का महबूब है, और जो औलिया का महबूब है वो रसूल का महबूब है, जो रसूल का महबूब है वो खुदा का महबूब है। तो अहले सुन्नत ही में गरीब नवाज है, अहले सुन्नत की जमात में ख्वाजा गरीब नवाज है, अहले सुन्नत की जमात में हजरत मखदूम समदानी है, अहले सुन्नत की जमात में हजरत सुल्तान अलाउद्दीन बहाउद्दीन तमाम औलिया कामिलीन है। इसी जमात में गौसे आजम है, इसी जमात में आला हजरत है, इसी जमात में मुफ्ती आजम है, इसी जमात में तमाम औलिया अल्लाह है। और जिस जमात में औलिया अल्लाह है वही जमात सच है, वही जमात परफेक्ट है, और जो उस रास्ते पर चलता है वही अहले सुन्नत वल जमात है। लिहाजा इस रास्ते को आप पकड़ के रखना। अल्लाह ताला अपने हबीब प्यारे मुस्तफ़ा के सदक़े में हमको, आपको, सबको मिलादुन नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर की मोहब्बत में दुनिया में कायम हो जाए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।